صلی علی محمد۔ خطبہ نمبر 74 میں مولا نے پہلے یہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ نے جو احکام بیان کیے اس کی پیروی کرو، خدا نے جو پسند ہے وہ بیان کر دیا اور جو اس کو ناپسند ہے وہ بھی بیان کیا۔ اس کے بعد امام نے اس حقیقت کو بیان فرمایا، کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یقول، اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو لہجہ ہے کانا یقول، اس کا مطلب ہے کئی دفعہ کہتے تھے۔ اگر ایک دفعہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں قولا، انہوں نے کہا، لیکن جب کہتے ہیں کانا یقول اس کا مطلب ہے کہ وہ کئی دفعہ کہا کرتے تھے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بات کئی مرتبہ کہا کرتے تھے کہ ان الجنت حفت بالمکارہ، جنت ناگواریوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشات میں گھری ہوئی ہے، وَإِنَّ النَّارِ حفت بالشہوات، وہ نفسانی خواہشات میں گھری ہوئی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِن طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهٍ، یہ جان لو کہ اللہ کی اطاعت میں سے جو نصیب ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ ناپسندیدہ حصہ ہوگا، کچھ سخت ہوگا، طبیعت پہ بھاری گزرے گا۔ وَمَا مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ، اللہ کی معصیت میں جو کچھ ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ مزہ، شہوانی مزہ ہوگا۔ فرحم اللہ رجلا نزع عن شہوته وقمع ہوا نفسه، خدا اس پہ رحم کرے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنے سے جدا کر لیا، وقمع ہوا نفسه، اپنی ہوا و حوث کو جڑ سے کاٹ لیا۔ ان جملات کے اوپر چند نکات عرض کریں گے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ کیا خدا کا دین ہمیں دنیا میں معذرت کے ساتھ مثلا سکون سے نہیں دیکھنا چاہتا؟ مثلا خدا چاہتا ہے مشکل میں پڑے رہو، مصیبتیں اٹھاتے رہو، سختیاں اٹھاتے رہو، کیا خدا یہ چاہتا ہے؟ اصل بات عرض کروں، ہاں یہی چاہتا ہے، صاف بات ہے۔ ابھی آپ سے میں کہوں نہیں یہ نہیں چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، نہیں، میں آپ کو بالکل صاف بتا رہا ہوں، وہ یہی چاہ رہا ہے، وہ یہی چاہ رہا ہے۔ کیوں یہ چاہ رہا ہے؟ ہمیں سختیوں میں ڈال کے خدا ہم سے کیا لینا چاہ رہا ہے؟ صحیح، ابھی دیکھیں نا آپ کے سامنے اس سے زیادہ صریح کیا ہوگا کہ امام نے فرمایا کہ خدا نے جنت کو سختیوں میں گھیر لیا ہے۔ جنت تک پہنچنا ہے، سختیوں سے گزرنا ہے، اور آگ کو اس نے خواہشوں کے اندر رکھ دیا ہے۔ جو خواہشات میں پڑا رہے گا خود بخود آگ میں جائے گا۔ اب اس سے زیادہ صریح کیا ہوگا؟ اب آپ مجھ سے کہیں کیا خدا دنیا میں سختیاں دینے کے لیے رکھا؟ ہاں سختیاں دینے کے لیے رکھا۔ کیوں؟ اس سے چھوٹا ٹائم ابدی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اور کہیں نہیں تھا، یہی تھا۔ اب کتنے سال زندگی گزاریں گے، کتنے سال جئیں گے؟ اب حضرت نوح کے دور میں تو ہیں نہیں، 900 سال 800 سال جئیں گے۔ آپ ہیں اس دور کے اندر 70 سال 80 سال 90 سال۔ جاپانی بھی 120-25 پہ جا کے فارغ ہو جاتے ہیں، تو 150 سال کا اس وقت زندگی میں دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے اس وقت، جہاں تک مجھے پتا ہے۔ آخری جو بندہ سب سے بوڑھا ہے وہ بھی کوئی 120-25-27 کا ہے شاید۔ 150 سال نہیں جینا ہے اس وقت، تقریباً معلوم سی بات ہے، صحیح ہے۔ اس 150 سال پہ جو انعام ملنا ہے وہ کتنا ہے؟ ابدی زندگی 1-2 کروڑ نہیں ہوتے، ابدی زندگی 1-2 کروڑ سال نہیں ہے، اس سے کہیں آگے ہے۔ کسی کو ابدی زندگی صحیح کرنی ہے 60 سال بھی مشکل نہ جھیلے۔ اور پھر دیکھو سادہ سی بات ہے، اگر خدا نے یہ دنیا آسانیاں دینے کے لیے بنائی ہوتی تو اپنے محبوب ترین بندوں کو سختی کیوں دیتا؟ ہے کوئی خدا کا محبوب جس نے سختی نہ اٹھائی؟ انبیاء لو، اولیاء، اوصیاء، ائمہ، ان کے اصحاب، ان کے تابعدار، سب نے سختیاں اٹھائیں، تو ہم کوئی استثناء ہے کیا کہ ہم کہیں کہ ہمیں 50-60 سال زندگی مزے کی ملے گی، مزے میں ہی رہے اور پھر جنتوں میں بھی داخل ہو جائیں گے؟
یہ نہیں ہونے والا ہے. یہ دنیا سختی کے لیے بنی ہے. امام فرمانا ہے یہ دنیا سختیوں میں گھری ہوئی ہے. کس کے لیے؟ جس نے اس دنیا سے جنت تک پہنچنا ہے اس کو سختی اٹھانی ہے. سختی کی نشانی کیا ہے؟ سادہ سی بات ہے. ایک آدمی سوتا رہے گا، تمہیں جاگنا ہے بھی. وہ پڑا سو رہا ہے، رات کو 2 بجے سوئے گا، 8 بجے 9 بجے اٹھے گا، 6-7 گھنٹے سو چکا ہے. آپ سے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ ایسا ہے اذان فجر سے بھی ذرا 15-20 منٹ آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جاؤ، سحر کے وقت میں 4 عبادتیں کر لو. صحیح؟ تو سختی لگے گی آسانی لگے گی؟ سارے سختی لگے گی. اب خدا یہ کہہ رہا ہے تم یہ سختی اٹھا لو کیونکہ اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دینے والا ہوں. پھر تم حسرت کرو گے. آج ہی اتفاقاً ایک روایت دیکھ رہا تھا، اس روایت میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں کسی مقام پہ پہنچیں گے. اچھا ظاہر ہے ہم لوگوں کو تو یہ نہیں پتا کہ اس کے مقامات کیسے ہوتے ہیں جنت کے. تو مثال کے طور پر آپ یہ سوچتے ہیں جیسے مثلاً ایک پہاڑ کے اوپر کوئی نیچے آبادی ہے اور ایک پہاڑ کے اوپر کوئی بہت اوپر کوئی آبادی ہے. نیچے والی ذرا ہلکی سی ہے، اوپر والی کوئی بہت ہی لگزریس ہے، ٹاپ قسم کی. تو جنت میں کوئی نیچے ہوگا وہ اوپر دیکھے گا کہ کوئی بہت نعمتوں میں ہے اور دیکھے گا کہ وہ جو نعمتوں میں ہے وہ اسی کا کوئی بھائی بندہ ہے. تو وہ خدا سے کہے گا کہ خدایا میں اور یہ ساتھ ہی تھے، یہ کیوں اتنی نعمتوں میں اور میں کیوں اتنی سختی میں؟ مثلا اس کے مقابلے میں ہے تو جنت، لیکن اس کے مقابلے میں تو مزہ نہیں ہے. تو کہا کہ اس کے اعمال مختلف تھے. تو کہا نہیں میں اور یہ ساتھ ہی تھے، ہم لوگ ساتھ نماز پڑھتے تھے، عبادتیں ہماری ساتھ تھیں. تو اس کو خطاب ہوگا کہ نہیں وہ اتنا پیاسا بھوکا تھا، تم نہیں تھے اتنے. وہ اتنی سختی جھیلتا تھا، تم نہیں جھیلتے تھے. تم کہاں سے اس کے برابر ہو سکتے ہو؟ اب آپ اور میں کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر بہترین گاڑی میں بیٹھوں، بہترین گھر میں بیٹھوں، بہترین کھانا کھاؤں، بہترین کپڑا پہنوں اور اس کے بعد ثواب مجھے ملے بدریون کا. مفتے کا ہے کیا؟ کیوں ملے؟ کہاں سے ملے؟ بھائی ایک آدمی اپنے دین کی خاطر، ایمان کی خاطر بھوک اٹھا رہا ہے، زحمتیں اٹھاتا ہے، اس کو بھی وہی ملے جو مجھے ملے. تو اس بیچارے نے جو اتنی بھوک اٹھائی، اتنی سختی اٹھائی، اس کا کیا ہوگا؟ ابھی صاف بات ہے، مثلا مجھے ایک عزت ملی ہوئی ہے، طالب علم ہونے کے ناطے لوگ ایک احترام کر رہے ہیں. ایک آدمی ہے بیچارہ جو مجھ سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا، عبادت گزار ہوگا، اس کو وہ احترام نہیں مل رہا ہوگا. اب میں کہوں کہ میرا مقام اس سے بلند رہے یا میں اس کے برابر رہوں؟ کیوں برابر رہوں؟ اس نے بیچارے نے زندگی میں احترام نہیں اٹھایا جو میں نے اٹھا لیا ہے. تو میں اپنا اکاؤنٹ کیش کرا رہا ہوں یہاں پہ، اس کا اکاؤنٹ وہاں چل رہا ہے. تو کہاں سے برابر ہو سکتے ہیں یہ؟ اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. اب مثال کے طور پر وہ جو ہمارے یمن میں اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، یہ کم سختیاں اٹھا رہے ہیں، سختیاں اٹھا رہے ہیں. اچھا وہ جو ایران عراق جنگ میں ایرانیوں نے اور عراقی حتی مومنین نے اٹھائیں سختیاں، اس کا کوئی شمار ہے کسی کے پاس؟ 8 سال سختیاں اٹھائیں نا. نہیں کہہ رہے کہ ہم نے یہاں پہ کوئی سختی نہیں اٹھائی، نہیں، اہل بیت کے نام پر ہم نے بھی یہاں پہ سختیاں اٹھائیں. حقیقت یہ ہے کہ سختیاں اٹھائیں. اور ایک عجیب روایت میں آج دیکھ رہا تھا، روایت میں کہا کہ خدا کسی کو 2 مرتبہ خوف نہیں دے گا. تو پوچھا کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نے کسی کو دین کی خاطر یہاں پہ خوف میں مبتلا کر دیا ہے، وہاں اس کو آگ کا خوف نہیں دے گا. کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ اس کو یہاں پر اپنے دین کی خاطر خوف میں مبتلا کر دیا ہے، میں وہاں پہ اس کو خوف میں مبتلا نہیں کروں گا. یہ جو خدا کا نظام ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. جب تک یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا ہم اپنے معنوی ترقی کے اوپر محنت نہیں کر سکتے. تو اگر سمجھ میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ اگر سمجھ میں آ جائے تو نیند سے بچانا تھوڑا آسان ہو جائے گا، نیند سے کاٹنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. ابھی اس وقت مثلا نیند سے کاٹ کر کیا کرنا ہے؟ کل میں نے شاید یہاں پہ عرض کیا تھا، کہیں اور عرض کیا تھا، بھئی کچھ عبادتیں خدا کو سحر کے وقت پسند ہیں. چیلنج ہے،
واقعاً چیلنج ہے. آپ ابھی تو مجلس میں ہیں 11 بج رہے ہیں, گھر پہنچتے پہنچتے 11:30 پونے 12 تو ہو ہی گئے, سوتے سوتے 12:30 1 ہو گئے. اب 12:30 1 کے بعد اب خدا کا دین یہ توقع کر رہا ہے کہ آپ 4 بجے اٹھیں گے. آپ اذان فجر سے پہلے کچھ دیر تھوڑی سی عبادت کریں گے, اس کے بعد اذان کے بعد نماز پڑھ کے تھوڑے سے تعقیبات پڑھیں گے, پھر سونا چاہیں تو آپ سو لیں. اب ظاہر ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں مولانا میں بہت تھکا ہوا, میں نہیں کر سکتا یہ. تو کیلکولیشن تمہارے ہاتھ میں ہے, کچھ چاہیے کچھ دینا پڑے گا, بس. نہیں چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر شکوہ نہیں کرنا کہ ہم کیوں کہیں نہیں پہنچے. اس لیے نہیں پہنچے کیونکہ ہم دینے کو تیار نہیں ہوئے, ورنہ آپ دے دو, تھوڑی سی سختی اٹھا لو. اچھا ان سختیوں کو اٹھانے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آسانی ہوگی. کیا آسانی ہوگی؟ اللہ نے ہمارے جسموں کو بہت عجیب طاقتور بنایا ہے, بہت عجیب طاقتور بنایا ہے. کیا مطلب؟ ایسے ایسے جسم موجود ہیں, آپ اور میرے جسم, ان کے اوپر جو سختی ڈالو یہ جھیل سکتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی سختی ڈالیں گے جس کو یہ جسم نہیں جھیل پائے گا. میں نے آپ کی شاید خدمت میں عرض کیا تھا کہ مجھے 2 افراد ملے جو بہت پاکستان کی اعلیٰ ترین جو تربیت ہوتی ہے, جسمانی تربیت جیسے جن اداروں میں, اس کے بھی بہت سلیکٹڈ گروپ کے پاس ہوئے تھے. تو وہ دونوں ساتھی تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا اس کورس سے اندازہ لگایا؟ تو انہوں نے کہا اندازہ ہی لگایا کہ ہمارے جسم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, ہم روح کے لیے کہتے ہیں کوئی لمٹ نہیں ہے. مثلا آپ کہہ رہے ہیں جسم کی لمٹ نہیں, جسم کی لمٹ ہوتی ہے. کہنے کہ مولانا آپ بتائیں کیا لمٹ ہوتی ہے؟ میں کہا بلاخر سونا پڑے گا. تو وہ دونوں مجھ سے کہنے گے کہ ہم آپ کو گارنٹی سے بتا رہے ہیں کہ ہم 17 دن جاگے ہیں. میں کہا بھئی کیسی باتیں کر رہے ہو, 17 دن مر چکے ہوتے تم لوگ ابھی تک. کہنے کہ مولانا 17 دن جاگے ہیں اور چلے بھی ہیں. تو میں نے کہا کیسے کرتے تھے؟ کہنے کہ یہ ذہن بہت عجیب ہے. 2 رکھتے اسی لیے تھے کہ ایک ایک کر کے سوئے گا چلتے ہوئے, اور پیچھے والا اس کو بتائے گا کہ رائٹ ٹرن کرنا ہے جب ٹرن لینا ہو, ورنہ یہ سوتے میں چلتا رہے گا. تو میں نے کہا جسم یہ کر لیتا ہے؟ کہنے کہ ہم مولانا یہ سب کر لیتا ہے. یہ جسم میں اتنی طاقت ہے, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں فجر کے وقت پہ نہیں اٹھ پاؤں گا. یہ سب دھوکہ ہے, سب ہو جائے گا, لیکن ہم نے چاہا نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں جنت اللہ نے مشکلات میں رکھی ہے, ان کو جھیلنا پڑے گا, اور خدا نے خواہشات کے اندر اس کو رکھا. اب اس کا ایک فارمولہ اپنی زندگی میں بنا سکتے ہیں, تھوڑا سا آسانی اور بہتری کے لیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. مثلا جہاں کہیں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا خدا نے حلال بھی تو رکھا ہے اور کہا ہے کہ حلال مزے لو اور یہ کرو وہ کرو. تو اس میں آپ زندگی کے 3 حصے کر لیں. جن کو مجبوری ہے کہ وہ 3 کے 2 بھی نہیں کر پائیں گے, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. جو کر سکتے ہیں وہ 3 حصے کر لیں. ایک زندگی میں آپ کی ضرورتیں ہیں, ضرورتوں سے اپنے آپ کو نہ روکیں. ضرورتیں پوری ہونی چاہیے. صرف یہ دیکھ لیں ضرورت ہے کتنی. ہماری باڈی کو کتنا کھانا کھانا ضروری ہے. صحیح؟ اگر اتنا ضروری ہوتا جتنا ہم کھاتے ہیں تو ہمارے ویٹ نہ بڑھتے, اور سب کے بڑے ہوئے ہیں تک کچھ نہ. اس کا مطلب ہے کہ ہم ضرورت سے تو تھوڑا سا زیادہ ہی کھا رہے ہیں, ورنہ تو ویٹ نہیں بڑھنے چاہیے تھے. ضرورت کتنی ہے؟ ضرورت بہت کم ہے, بہت کم ہے. کچھ لوگ جو واقعاً اپنی زندگی میں قربانی دینا چاہتے ہیں وہ ضرورتوں پہ رک جائیں. اچھا کچھ لوگ میری طرح نہیں کر پائیں گے, نہیں ضرورتوں پہ نہیں رک سکتے. سید علی قاضی 30-35 سال تک پاؤں سے لنگڑاتے رہے, اور ان کے ہاتھ میں اللہ نے معجزوں کی طرح طاقت دی تھی. ایک دفعہ ان کا شاگرد آیا, کہنے لگا کہ میری ٹانگ میں درد ہے, میرے لیے دعا کریں. کہنے کہ کیوں؟ کہنے کہ تاکہ میرا ٹانگ کا درد صحیح ہو جائے.
کہنے 30 سال سے میں لنگڑا رہا ہوں، میں نے اپنی پاؤں کے لیے دعا نہیں کی، تمہارے پاؤں کے لیے کیوں کروں؟ سختی جھیلو، کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹانگ لنگڑا رہی ہے، ہونے تو ہم نہیں ہیں ایسے. میں تو چلا کے اللہ سے کہوں گا خدا ایسا ہی کر دے اس کو. وہ ایک عارف تھے، وہ کسی کے بعد مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگا وہاں پہ؟ کہنے لگا کہ میں اپنی بعض دعاؤں کے اوپر یہاں آ کر بہت کوڑ رہا ہوں کہ میں نے وہ دعائیں کیوں کی تھی. کہا کہ غلط دعائیں تھیں؟ کہ نہیں دعائیں تو صحیح تھیں. تو کہنے پھر کیسے ایسی کوئی دعا پہ کوڑے گا؟ تو کہنے کہ مجھ پہ جو مشکل آتی تھی میں خدا سے دعا کرتا تھا، مشکل دور کروا لیتا تھا، اب کوڑ رہا ہوں کہ نہ کرواتا، چلوا لیتا. ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، میں ایسا نہیں ہوں، صاف بات ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوں گے جو ضرورت کے اوپر رک جائیں گے، کہیں گے بس ضرورت ہو گئی کافی ہے. کچھ لوگ ہوں گے وہ ضرورت سے جمپ لگائیں گے، جائیں گے تھوڑی سی سہولتیں. صحیح ہے. اور کچھ لوگ ہوں گے جو سہولتوں سے جمپ لگائیں گے، جائیں گے عیاشیوں پہ. صحیح ہے. تو نیسیسٹی، فیسیلٹی اور لگژری. صحیح ہے. اگر کر سکیں تو ضرورت پہ رک جائیں، نہیں ضرورت پہ رک سکتے سہولت پہ چلے جائیں. اتنا ستم نہ کریں کہ سہولت سے نکال کر لگژری میں چلے جائیں، یہ نہ کریں. کیوں؟ اب اس کا پھر یقیناً جواب دینا پڑے گا. ہاں ضرورت کا بھی جواب دینا پڑتا ہے. امام نے فرمایا مالی و دنیا، مجھے دنیا سے کیا کام جس کے حلال میں حساب ہے. حلال میں حساب ہے. ضرورت کا بھی جواب دینا پڑتا ہے، سہولت کا تو قطعاً دینا پڑے گا، لیکن اب پھر عیاشی کا تو سوال نہیں ہے، تو اس کا عذاب ہے، پھر اس کی تو پھر رزلٹ جھیلنا پڑے گا. اگر کوئی کر سکے اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو سختی کے لیے تیار کرتا رہے، تھوڑا تھوڑا سختی کے لیے. اس کی چھوٹی سی ایک مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج. میں مثال یہی دینا چاہ رہا تھا. امام کی تشریف آوری ہوگی انشاءاللہ، ہم اور آپ بلائے جائیں گے انشاءاللہ. اب ہم سے کہا جائے گا ایک صحرا میں رک جاؤ. صحیح ہے. اچھا میں وہ ہوں جس کو اے سی کے بغیر نیند ہی نہیں آتی، کیا ہوگا پھر؟ کتنے دن رکیں گے؟ یہ مشکل ہے. جہاں ہم پہ سختی آتی ہے ہمیں اس مشکل کو دور کرنا ہے فوراً، اپنی آسانی خطرے میں نہ پڑے. سختیاں کب جھیلی ہم نے؟ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں گے نا تو ہم زندگی کی ساری تختیاں جھیلیں گے. کیسے جھیلیں گے؟ یہ مشکل ہے. اب یا تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام کی تشریف لانے پر کوئی سختی نہیں آئے گی، جو بات بالکل غلط ہے، آئیں گی. یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ تعالی ہماری ان سختیوں کو جھیلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو بھئی ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ارادہ ہے، تو کیسے جھیلیں گے پھر؟ کچھ تو اپنے نفس کو تیار کریں. یہ جو خدا نے ہم سے عبادتوں کے نام پر بھوکا رہنا سکھایا، روزہ رکھو بھوکا رہ لو، اس کے ہم نے حل نکال لیا کہ روزے کا سارا ٹائم سوتے میں ہی گزار دیں گے تاکہ بھوک نہ اٹھانی پڑے. صحیح ہے. یہ مجھے خود اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی اگر میں نے زندگی میں یہ ٹھانا ہوا ہے کہ میں نے سختی نہیں اٹھانی ہے،
تو یہ جو نہج البلاغہ میں نے ابھی آپ کے لیے پڑھا، یہ کیا ہے پھر؟ یہ تو اب آپ اپنی زندگی میں کیا کریں اور میں اپنی زندگی میں کیا کروں؟ جبرن کچھ سختیاں اپنے سر پر ڈال دیں، جبرن ڈالیں۔ مثلاً کیا کریں؟ جیسے ابھی مثال دی، جبرن اپنی نیند کو تھوڑا سا متاثر کر لیں، اٹھ جائیں۔ سختی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں سختی ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تھوڑا سا کنٹرول بڑھے گا، اپنے اوپر سختی ڈالنے کی عادت آئے گی۔ اگر آپ نے اور میں نے زندگی میں اس فارمولے کو اختیار کر لیا کہ تھوڑی تھوڑی سختی ڈالنی ہے، ہماری آخرت کے لیے بھی اچھا ہے، قطعاً ہماری دنیا کے لیے بھی اچھا ہے۔ کیوں؟ جب مشکل وقت آئے گا تو عذاب نہیں لگے گا۔ اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں آخری جملات میں، کوئی یہ کہے کہ میرے اوپر سخت وقت نہیں آئے گا، اس سے زیادہ بے وقوف کوئی انسان نہیں ملے گا۔ صاف بات ہے، چونکہ مولا نے فرمایا تھا الدہر یومان، ایک دن تمہارے ساتھ ہوگا، ایک دن تمہارے خلاف ہوگا۔ تو امام نے کہا ہے کہ یہ تو ہونا ہے، تو سختیاں قطعاً آنی ہیں، جھیلنے کے قابل نہیں ہوئے کچل جائیں گے، نعوذ باللہ تعالی۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تھوڑا تھوڑا سا، مثلاً نیند کے معاملے میں، بھوک کے معاملے میں۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا، بعض اوقات کوئی مجھ سے کہتا ہے ہم اتنی دور گئے تھے فلاں ریسٹورنٹ میں، وہاں فلاں کھانا بہت اچھا ہے۔ کس اللہ کے دین نے کہا تھا کہ کھانا کھانے کو اتنی اہمیت دو؟ کب کہا تھا؟ کیوں نفس پرستی کی بھی ہے؟ اچھا یہ شو کا حصہ ہے کہ میرا ایک ٹیسٹ ہے۔ اصلا کسی نبی کسی امام کا کوئی واقعہ سنائے کبھی؟ کیوں یہ اپنے اوپر؟ اور وہی مصیبت ہے، وہ جو میں نے 2-3 دن سے کہہ رہا ہوں نا، ہماری کلچر کی سائڈ اوپر والی نیچے آ گئی ہے، نیچے والی اوپر چلی گئی۔ ہر چیز جو ادھر سے آنی غلط تھی وہ ہمارے اندر گھسے جا رہی ہے۔ تو اب خلاصے میں نے آپ کو بہت تھکایا اس معاملے کے اوپر، سختی کی تھوڑی سی عادت ڈالیں، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، تھوڑا سا اپنے نیند کے معاملے میں، تھوڑا سا حتیٰ انسانوں کو برداشت کرنے کے معاملے میں، انسانوں کو برداشت کرنے کے معاملے میں۔ دیکھیں نا ہم لوگوں کی خواہش اس وقت کیا ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ جتنے لوگ میرے اطراف میں ہوں وہ جن کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوں، مجھے کسی کو نہیں جھیلنا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نہ جھیلنے کی وجہ سے خاندان ختم ہو گئے، مرد عورت جھیلنے کو تیار ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو، طلاقیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں جھیلنے کو تیار۔ تو اب یہ بھی تو دیکھو نا کہ یہ جب معاملہ چلتا ہے کہ مجھے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا ہے، پہنچتا کہاں پر ہے؟ یہاں پہنچتا ہے۔